10 محرم الحرام جمعے کا دن تھا، ظہر کا وقت آ چکا تھا۔ وہاں تو جمعہ تو ان پر تھا ہی نہیں نا، ویسے ہی وہ تو نماز پڑھنے کی بھی پوزیشن نہیں تھی، نہ وضو کی کیفیت تھی وہاں کہ وضو کر سکیں۔ تو بہرحال آپ نے یہ کہا جاتا ہے کہ اپنا مبارک سر زمین پر رکھ دیا، سجدہ کیا۔ تو اب وہ سجدہ بھی نماز والا سجدہ کیا یا ویسے ہی سر سجدے کی طرح رکھ دیا، نماز کی صورت بنا لی کہ ایک یہ مسئلہ تو ہے امت کے لیے کہ جب ناممکن ہو جائے ایسے حالات ہوں کہ نہ وضو کر سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے، حالات ایسے ہی تھے، تو اس وقت نماز کی سی صورت کر لینے کہ وہ نقالی کر لے، جیسے نماز میں جو انداز ہوتا ہے ایسا کر لے۔ تو آپ نے وہ سر مبارک اپنا سجدے میں رکھ دیا۔ اس وقت کوئی آیتیں پڑھنے کا تو پڑھا نہیں ہے، بس سجدے میں سر رکھ دیا اور یہ پیغام دے دیا گویا کہ یہ سر اب بھی جھکا ہے تو بارگاہ خداوندی میں جھکا ہے، کسی سرکش حکمران کے آگے نہیں جھکا۔ اچھا درس نظامی میں نے درس نظامی نہیں کیا، ایک دن کا بھی کورس میں نے نہیں کیا، میرا بس وہ مطالعہ، علماء کی صحبت، بچپن سے شوق تھا مسائل کا، تو یوں تھوڑا یار دوستو ویڈیو بڑی ہو سکتی ہے یاد ہو گئے۔ یہ ہے الیاس اتار قادری، جسے بولتے ہیں امیر اہل سنت۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پڑھا لکھا بندہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اس نے خود ہی اس ویڈیو میں اقرار کیا ہے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، ہاں تھوڑی علماء کی صحبت اختیار کر لی ہے جس سے 2-4 مسئلے سیکھ گیا ہوں۔ اس سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس وقت کربلا میں جنگ ہو رہی تھی تو کیا اس وقت آپ نے جمعہ ادا کیا تھا؟ تو اس نے جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ جمعہ تو ان پہ فرض نہیں تھا وہاں، اور دوسری بات جب جنگ ہو رہی تھی تو آپ کے بدن مبارک سے خون بہہ رہا تھا تو آپ کا معاذ اللہ وضو ٹوٹ گیا اور پھر آپ نے نقالی کر لی۔ اب سجدہ امام حسین نے کیا لیکن یہ بھی نہیں پتا کہ وہ نماز والا تھا۔ ہاں شریعت اتنا کہتی ہے کہ اگر نماز کی پوزیشن نہ ہو تو نقالی کر لے۔ اچھا میں ایک بات بتا دوں آپ کو کہ کوئی بھی چیز جب بکتی ہے تو اس کے نیچے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ نقالوں سے ساودھان، یعنی چٹنگ۔ تو معاذ اللہ کیا امام حسین علیہ السلام نے وہاں چٹنگ کی تھی؟ اور اسی کے مطابق جیسے کہ اس نے کہا کہ نقالی کر لے بندہ، اب اگر یہ پڑھا لکھا ہوا ہوتا تھوڑا سا بھی تو یہ مسئلہ بتاتے ہوئے لاکھ بار سوچتا۔ چلیے خیر میں بتا دیتا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ کملی والے ہم نے ارادہ کر لیا ہے تمہارا گھر پاک کرنے کا۔ حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان، آپ نے جب اس کا ترجمہ فرمایا تو آپ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ یعنی حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے یا رسول اللہ، تیرے گھرانے میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور یعنی نور کی آنکھ، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یار یہ بندہ اگر تھوڑا بھی پڑھا ہوا ہوتا یا اسے بے حیا کو حیا ہوتی تو یہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کبھی یہ لفظ نہیں بولتا کہ آپ کا وضو نہیں تھا۔ اور ظالم انسان، وضو کرنے کی ضرورت تو تجھے اور مجھے ہوتی ہے، یہ گھرانہ تو پہلے ہی اللہ نے پاک کیا ہوا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت پیدا ہوئے، اماں زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے عصر کی نماز پڑھی، نہ ہی وضو کیا کسی کتاب میں ہے اور نہ ہی آپ نے غسل کیا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں تاریخ ابن کثیر کے اندر کہ آپ نے نماز ادا کی۔
تو اس بدوقت نے امام حسین کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کی ہے کہ اگر یہ تھوڑا بھی اسے پڑھا لکھا ہوتا یہ تو یہ الفاظ کبھی نہیں بولتا. اور بھائی اسے امیر اہل سنت نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ کسی بھی اہل سنت کا امیر نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہی یہ بندہ پڑھا لکھا ہے. اور بریلی میں حضور اختر رضا خان علیہ رحمہ نے اس کے خلاف فتویٰ بھی دیا تھا. فتویٰ بھی میرے پاس موجود ہے آج بھی انشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے کہ وہ فتویٰ میں بریلی سے جا کر کے خود لے کر کے آیا تھا. خیر بہرحال سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ آل نبی اولاد علی صورت سکل انہادی نام لیوے لخ پاپ نی رہندے میل اندر دی جاندی